دی گریٹ ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کو علم و عقل اور ذہانت سے نوازا ہے۔ انہی میں سے ایک قائد اعظم محمد علی جناح بھی تھے، جنہوں نے اپنی ذہانت سے ہندوؤں اور انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو قائد اعظم کی زندگی کے چند ایسے واقعات سنائیں گے جو واقعی حیران کر دینے والے اور قائد اعظم کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ لندن یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو وہاں کا ایک پروفیسر آپ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ اس پروفیسر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو اس نے کہا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ ایک سور اور چڑیا کٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ تو قائد اعظم نے بڑے ہی پرسکون لہجے میں کہا، چلے میں اڑ کر دوسری کرسی پر چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن پروفیسر نے محمد علی جناح سے پوچھا، اگر تمہیں دو بیگ ملیں، ایک میں دانائی اور دوسرے میں پیسہ ہو تو تم کس کو قبول کرو گے؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا، میں پیسے والے بیگ کو اٹھاؤں گا۔ قائد اعظم کا جواب سنتے ہی پروفیسر نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور طنزیہ انداز میں کہا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں دانائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ تو اس پر قائد اعظم نے بڑے ہی پرجوش لہجے میں کہا، ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو۔ میرے پاس عقل و دانائی ہے، اسی لیے میں پیسے والے بیگ کو اٹھاؤں گا، اور تمہارے پاس پیسہ تو ہے لیکن عقل نہیں ہے، اسی لیے تم دانائی والے بیگ کو اٹھاؤ گے۔ قائد اعظم کا یہ جواب سن کر پروفیسر حیران رہ گیا۔ دوستو، قائد اعظم کی ذہانت اور ایمانداری کے بارے میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی یہی فرمایا کہ جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس کے لیے دلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی جو کہ محمد علی جناح کی ہم عمر بھی تھی، اسی ڈبے میں سوار ہوئی۔ اسے دیکھ کر قائد اعظم چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے اور اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں، جب ٹرین اپنے سفر پر روانہ ہوئی تو تھوڑی ہی دیر میں اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ کر چیخوں چلاؤں گی۔ جب قائد اعظم نے 2-3 مرتبہ اس لڑکی کے سوال کا جواب نہ دیا تو وہ لڑکی غصے میں آ گئی اور قائد اعظم کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی اور اس سے کہا کہ مجھے ابھی 1000 روپے دے دو ورنہ میں ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دوں گی۔ یہ سن کر قائد اعظم نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور اسے یہ بتایا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا، اور اسی کے ساتھ قائد اعظم نے ایک کاغذ اور ایک پینسل اس لڑکی کو تھما دی اور اسے یہ لکھا کہ اپنی ڈیمانڈ اس پر لکھ دو۔ لڑکی غصے میں تھی اور اس نے اپنی ڈیمانڈ کاغذ پر لکھ دی۔ تو اس لڑکی نے اس کاغذ پر لکھا کہ مجھے ابھی 1000 روپے دے دو ورنہ میں ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ کر لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے اور مجھے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا یہ لکھنا ہی تھا کہ قائد اعظم نے خود ہی ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ جب گارڈ قائد اعظم کے پاس آیا تو اس نے یہ کاغذ گارڈ کو تھما دیا۔ یوں اس لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا اور قائد اعظم نے اپنا سفر مکمل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ کبھی بھی زندگی میں کسی خالی ڈبے میں اکیلے سفر نہیں کریں گے، ہمیشہ پبلک کے ساتھ سفر کریں گے۔ دوستوں، ان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، انہیں ایک لڑکی ملی جو ان سے لفٹ مانگ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، گاڑی ملنا بھی مشکل تھا، اسی لیے قائد اعظم نے اس لڑکی کو لفٹ دے دی اور خود سگریٹ پینے میں مشغول ہو گئے۔ جب لڑکی کی منزل آئی تو وہاں جا کر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ شخص مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ لوگ بہت غصے میں آئے۔ قائد اعظم نے اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنی سگریٹ ہلائی اور سگریٹ کا جلا ہوا گل نیچے گر گیا۔ تو قائد اعظم نے ان سے کہا کہ اگر میں اس سے بدتمیزی کرتا تو اس دوران میری سگریٹ کا گل اس کے اوپر نہ رہتا۔ یہ سن کر لوگوں نے قائد اعظم کا یقین کر لیا۔ دوستو، آپ اس قدر ایماندار تھے
کہ ایک مرتبہ آپ ٹرین کا سفر کر رہے تھے، سفر کے آخر میں آپ کا ٹکٹ گم ہو گیا۔ جب آپ نیچے اترے اور ٹکٹ ایگزامینر سے کہا کہ مجھے نیا ٹکٹ دے دو کیونکہ میرا پہلے والا ٹکٹ گم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ٹکٹ ایگزامینر نے کہا آپ ایسا کریں کہ مجھے 2 روپے دے دیں اور میں آپ کو باہر جانے دوں گا۔ یہ سن کر قائد اعظم طیش میں آ گئے اور ٹکٹ ایگزامینر سے کہا کیا تم مجھے رشوت دینے کا کہہ رہے ہو؟ ان کی یہ بات سن کر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے بہت چاہا کہ میری جان چھوٹ جائے، لیکن قائد اعظم جو کہ اصولوں کو بہت پسند کرتے تھے، انہوں نے اسٹیشن ماسٹر سے اس کی شکایت کی اور ٹکٹ ایگزامینر کو رشوت دینے والے الزام میں پکڑا گیا۔ دوستوں، انگریز بھی جو آپ کے سخت دشمن تھے، یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان کو نہ بننے دیتے۔ مرنے سے پہلے قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ اگر میری اس بیماری پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو میں زندہ نہ رہتا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کی ویڈیو اور ان کی ذہانت کے واقعہ سن کر آپ بہت انٹرسٹڈ ہوئے ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔